بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو معجزات و کمالات و فضائل دیگر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین میں جدا جدا موجود تھے، ان سب کے نظائر یا ان سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریف مبارکہ میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام کا علم دیا۔ آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کے علاوہ مسمیات کا بھی علم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں اور مومنین بھی سلام و درود بھیجتے ہیں، اور یہ شرف اتم و اکمل ہے، کیونکہ سجدہ تو ایک دفعہ ہو کر منقطع ہو گیا اور درود و سلام ہمیشہ کے لیے جاری ہے، کیونکہ سجدہ تو صرف فرشتوں سے ظہور میں آیا اور درود میں اللہ کے فرشتے اور مومنین بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے سجدے کا حکم دیا تھا کہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں آسمانوں کے اوپر مقام قاب قوسین تک اٹھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے نجات دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے آپ کی امت عذاب انتظار سے محفوظ رہی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو بھی آپ ہی کے نور کی برکت سے غرق ہونے سے بچایا، کیونکہ اس وقت نور محمدی حضرت سام کی پیشانی میں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام، آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وادی صبا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وادی صبا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد مغربی ہوا سے ہلاک کی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے پتھر میں سے اونٹنی نکالی، آپ فصاحت میں یگانہ روزگار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ نے آپ کی اطاعت کی اور آپ سے کلام کیا، فصاحت میں کوئی آپ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آپ کو مقام خلت عطا ہوا، اسی واسطے آپ کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کے بت خانے کے بت توڑے، آپ نے خانہ کعبہ بنایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کے نور کی برکت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ کی ولادت شریف پر فارس کی آگ جو 1000 سال سے نہ بجھی تھی گل ہو گئی۔ شب معراج میں قرۂ نار سے آپ کا گزر ہوا اور کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ آپ کی امت میں بھی ان تمام فضائل کی برکت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف درجہ خلت عطا ہوا بلکہ اس سے بڑھ کر درجہ محبت عطا ہوا، اسی واسطے آپ کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے خانہ کعبہ کے گرد اور اوپر جو 360 بت نصب تھے،
محض ایک لکڑی کے اشارے سے یکے بعد دیگرے کرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ بنایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا تاکہ آپ کی امت کے لوگ طواف وہاں سے شروع کیا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو آپ کے والد بزرگوار ذبح کرنے لگے تو آپ نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شک صدر جو وقوع میں آیا، حالانکہ ذبح اسماعیل وقوع میں نہ آیا بلکہ ان کی جگہ دمبا ذبح کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو جب آپ کے بھائی نے خبر دی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو آپ نے بھیڑیے کو بلا کر پوچھا۔ بھیڑیا بولا کہ میں نے یوسف کو نہیں کھایا۔ آپ فراق یوسف میں مبتلا ہوئے اور صبر کیا، یہاں تک کہ غم کے مارے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی اور قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بھیڑیے نے کلام کیا۔ آپ اپنے صاحبزادے ابراہیم کی دائمی مفارقت میں مبتلا ہوئے۔ آپ نے صبر کیا حالانکہ اس وقت اور کوئی صاحبزادہ آپ کا نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا۔ آپ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے۔ قرآن مجید میں صرف 3 خوابوں کی تعبیر آپ سے وارد ہے۔ آپ اپنے والدین اور وطن کے فراق میں مبتلا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا حسن عطا ہوا کہ کسی کو نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو نصف حسن ملا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام حسن عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل اور رشتہ داروں اور دوستوں اور وطن کو چھوڑ کر ہجرت کی۔ صبر میں آپ کے احوال حد حصر سے خارج ہیں۔ آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، علاوہ ازیں آپ سراپا نور تھے۔ اگر آپ نے نقاب بشریت نہ اڑا ہوتا تو کوئی آپ کے جمال کی تاب نہ لاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو ید بیضاء عطا ہوا۔ آپ نے عصا مار کر پتھر سے پانی جاری کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک میں مہر نبوت تھی، آپ سراپا نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی جاری کر دیا۔ یہ اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ پتھر سے پانی کا نکلنا متعارف ہے مگر خون اور گوشت سے متعارف نہیں۔ حضرت موسیٰ کو عصا عطا ہوا جو اژدہا بن جاتا تھا۔ آپ نے کوہ طور پر اپنے اللہ سے کلام کیا۔ آپ نے عصا سے بحیرہ کلثم کو 2 پارہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستون حنانہ جو کھجور کا ایک خشک تنا تھا، آپ کے فراق میں رویا اور اس سے اس بچے کی سی آواز نکلی جو ماں کے فراق میں رو رہا تھا۔ آپ نے عرش پر مقام کعبہ قوسین میں اپنے اللہ سے کلام کیا اور دیدار الہی سے بہرہ ور ہوئے۔ آپ نے انگا شہادت سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ معجزہ کلیم تو زمین پر تھا اور یہ آسمان پر۔ وہاں عصا کا سہارا تھا اور یہاں صرف انگلی کا اشارہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے لیے آفتاب ٹھہرایا گیا۔ آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد جبارین سے جہاد کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آفتاب غروب ہونے سے روکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بدر کے دن جباری سے جہاد کیا اور ان پر فتح پائی۔ آپ اپنے وصال شریف تک جہاد کرتے رہے اور جہاد قیامت تک آپ کی امت میں جاری رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، پرندے آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، آپ کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، آپ نہایت خوش آواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں سنگریزوں نے تسبیح پڑھی، بلکہ آپ نے دوسروں کے ہاتھ میں بھی کنکریوں سے تسبیح پڑھوائی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے کان میں سے تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی، کیونکہ پہاڑ تو خشوع اور خضوع سے متصف ہیں مگر تان سے تسبیح محمود نہیں۔ پرندوں کے علاوہ حیوانات، اونٹ، بھیڑیے، شیر وغیرہ آپ کے مسخر و مطیع کر دیے گئے۔ آپ کے لیے شب معراج میں صخرہ بیت المقدس خمیر کی مانند ہو گیا تھا، بس آپ نے اس سے اپنا بھرا ہوا تھا۔ آپ بھی نہایت خوش آواز تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو ملک عظیم عطا ہوا، آپ کے تخت کو جہاں چاہتے ہوا لے جاتی۔ صبح سے زوال تک 1 مہینے کی مسافت اور زوال سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ جن آپ کے مطیع تھے، آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نبوت کے ساتھ ملک لیں یا عبودیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبودیت کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خزائن الارض کی کنجیاں آپ کو عطا فرمائی اور آپ کو اختیار دیا کہ جس کو چاہے عطا کرے۔ آپ کو شب معراج میں براق عطا ہوا جو ہوا بلکہ بجلی سے بھی تیز رفتار تھا۔ جن بدو رغبت آپ پر ایمان لائے، آپ اونٹ، بھیڑیے وغیرہ حیوانات کا کلام سمجھتے تھے، آپ سے پتھر نے کلام کیا جسے آپ نے سمجھ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ آپ نے مٹی سے پرند بنا دیا۔ آپ نے گہوارہ میں لوگوں سے کلام کیا۔ آپ بڑے زاہد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا کیا۔ جب خیبر فتح ہوا تو وہاں کی ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر آلودہ بکری کا گوشت بطور ہدیہ بھیجا۔ آپ نے بکری کا بازو لیا اور اس سے کچھ کھایا۔ وہ بازو بولا کہ مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے، یہ مردے کو زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ میت کے ایک جز کا زندہ ہونا ہے، حالانکہ اس کا بقیہ جو اس سے الگ تھا مردہ ہی تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نے ان کو ایک خشک لکڑی دی تھی، جب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر ہلائی تو سفید مضبوط لمبی تلوار بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت شریف کے بعد کلام کیا۔ آپ کا زہد سب سے زیادہ تھا۔ یہ فضائل اور معجزات تو وہ ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان مشترک ہیں۔ اس کے علاوہ اور فضائل اور معجزات ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ عالم ارواح ہی میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور اسی عالم میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں نے آپ کی روح انور سے استفادہ کیا۔ عالم ارواح میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام
کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ اگر وہ حضور انور کے زمانے کو پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ یوم الست میں سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسلا کہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوقات حضور انور ہی کے لیے پیدا کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک عرش کے پایا پر اور ہر ایک آسمان پر اور جنت کے درختوں اور محلات پر اور حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی آدم کے بہترین قبائل اور خاندان سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تک اور حضرت حوا سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ تک حضور کا نسب شریف صفا سے پاک اور صاف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت بت اوندے گر پڑے اور جنوں نے اشعار پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے ناک بریدہ اور آلودگی سے پاک اور صاف پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت آپ حالت سجدہ میں تھے اور ہر دو انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدائش کے وقت ایسا نور نکلا کہ اس میں آپ کی والدہ ماجدہ نے ملک شام کے محل دیکھ لیے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہوارے کو ہلایا کرتے تھے۔ آپ نے گہوارے میں کلام کیا۔ آپ چاند سے پکڑے کیا کرتے، جس وقت آپ اس کی طرف انگشت مبارک سے اشارہ فرماتے وہ آپ کی طرف جھکاتا۔ نبی مبعوث ہونے سے پہلے گرمی کے وقت اکثر بادل آپ پر سایہ کرتا تھا اور درخت کا سایہ آپ کی طرف آ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک 4 دفعہ شق کیا گیا، یعنی حالت رضاعت میں 10 سال کی عمر شریف میں، غار حرا میں ابتدائی وحی کے وقت، شب معراج میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عضو کا ذکر کیا، جس سے اللہ جل شانہ کی کمال محبت اور عنایت پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک میں سے تقریباً 70 نام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک احمد ہے۔ آپ سے پہلے جب سے دنیا پیدا ہوئی کسی کا یہ نام نہ تھا، تاکہ اس بات میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے کہ کتب سابقہ میں جو احمد کا ذکر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ آپ کو آپ کے پروردگار بہشت کے طعام و شراب سے کھلایا پلایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا اللہ جنت کے کھانوں سے اور جنت کے شراب سے کھلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے سے ایسا دیکھتے جیسا کہ سامنے سے دیکھتے، رات کو اندھیرے میں ایسا دیکھتے جیسا کہ دن کے وقت اور روشنی میں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک کا لاب آب شرب کو میٹھا بنا دیتا اور شیرخوار بچوں کے لیے دودھ کا کام دیتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پتھر پر چلتے تو اس پر آپ کے پائے مبارک کا نشان ہو جاتا، چنانچہ مقام ابراہیم میں ہے اور سنگ مکہ میں آپ کی کونیوں کا نشان مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل شریف پاک، صاف اور خوشبودار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اتنی دور تک پہنچ
تھی کہ کسی دوسرے کی نہ پہنچتی۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تو نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں میں سن لیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سامعہ سب سے بڑھ کر تھی، یہاں تک کہ اکثر ازدحام ملائک کے سبب سے آسمان میں جو آواز پیدا ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی سن لیتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی سدرۃ المنتہا میں ہوتے کہ آپ ان کے بازوؤں کی آواز سن لیتے تھے۔ جب وہ وہاں سے آپ کی طرف وحی کے لیے اترنے لگتے تو آپ ان کی خوشبو سونگھ لیتے۔ آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی آپ سن لیا کرتے تھے۔ خواب میں آپ کی چشمیں مبارک سو جاتی مگر دل مبارک بیدار رہتا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا۔ آپ نے کبھی چبھائی اور انگرائیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانہ قد اور مائل بادرازی تھے، مگر جب دوسروں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو سب سے بلند نظر آتے، تاکہ باطن کی طرح ظاہری صورت میں بھی کوئی آپ سے بڑا معلوم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا، کیونکہ آپ نور ہی نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن شریف پر مکھی نہ بیٹھتی اور کپڑوں میں جوں نہ پڑتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو فرشتے باغرض حفاظت آپ کے پیچھے ہوتے۔ اسی واسطے آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میرے آگے چلو اور میری پیٹھ فرشتوں کے واسطے چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اور تمام فضلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براز کو زمین نگل جایا کرتی تھی اور وہاں سے کستوری کی سی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گنجے کے سر پر اپنا دست شفا پھیرتے اسی وقت بال اگاتے اور جس درخت کو لگاتے وہ اسی سال پھل دیتا۔ آپ جس سر پر اپنا دست مبارک رکھتے آپ کے دست مبارک کی جگہ کے بال سیاہ ہی رہا کرتے، کبھی سفید نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت دولت خانے میں تبسم فرماتے تو گھر روشن ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ جس راستے سے آپ گزرتے اس میں روح خوش رہتی، جس سے پتہ چلتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ جس چوپائے پر آپ سوار ہوتے وہ بول و براز نہ کرتا جب تک کہ آپ سوار رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعث پر کاہنوں کی خبریں منقطع ہو گئی اور شہاب ثاقب کے ساتھ آسمانوں کی حفاظت کر دی گئی اور شیاطین تمام آسمانوں سے روک دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن اسلام لے آئے۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق مازین لگام آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں جسد مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ جل شانہ کو آنکھوں سے دیکھا اور اس کے ساتھ کلام کیا۔ اسی رات آپ بیت المقدس میں نماز میں دیگر انبیاء کرام و فرشتوں کے امام بنے۔ بعض غزوات میں فرشتے آپ کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے لڑے۔ ہم پر واجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ پہلی امتوں پر واجب نہ تھا کہ اپنے پیغمبروں پر درود بھیجیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت
اور برکت کی وجہ سے قرآن کریم اور دیگر کتب الہامیہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کسی پیغمبر پر درود وارد نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب عطا فرمائی جو تحریف سے محفوظ اور اس کے لفظ اور معنی معجزہ ہے۔ حالانکہ آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے اور نہ عالموں کی صحبت میں رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی۔ چنانچہ آپ کا ارشاد مبارک ہے، انما انا قاسم اللہ واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ ان خزانوں میں سے جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ آپ ہی کی دست مبارک سے ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مطلق اور نائب کل ہیں۔ جو کچھ چاہتے ہیں بإذن الہی عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان، انس و جن اور ملائکہ کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روگ کا یہ حال تھا کہ دشمن کو 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا، آپ اس پر روب سے فتح پاتے اور وہ مغلوب ہو جاتا۔ یہ تخصیص بنسبت دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے غنائم حلال کر دی گئی، آپ سے پہلے کسی پر حلال نہ تھی، یعنی مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے حلال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے تمام زمین کو سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنا دیا۔ جہاں نماز کا وقت آ جائے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے وہیں نماز پڑھ لی جائے، اور دوسری امتوں کے لیے پانی کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ طہارت نہ تھی، اور نماز بھی معینہ جگہ کنیسہ وغیرہ کے سوا اور جگہ جائز نہ تھی۔ چاند کا ٹکڑے ہونا، شجر و حجر کا سلام کرنا، رسالت کی شہادت دینا، حنانہ کا رونا اور انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی جاری ہونا، یہ سب معجزات آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں کی ناسخ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کنایا سے خطاب فرمایا، باخلاف دیگر انبیاء کے کہ انہیں ان کے نام سے خطاب کیا۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا ابراہیم اعرض عن هذا۔ اور اس کے مقابلے میں میرے اللہ نے اپنے پیارے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی تصریف فرمائی، وہاں ساتھ ہی رسالہ یا کوئی اور وصف بیان فرمایا۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔
جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل و حبیب کا یکجا ذکر کیا وہاں اپنے خلیل کا نام لیا ہے اور اپنے حبیب کو نبوت کے ساتھ یاد فرمایا۔ چنانچہ یوں ارشاد ہوا ان اول الناس بابراہیم للذین تابوا وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام مبارک کے ساتھ خطاب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، حالانکہ دوسری امتیں اپنے نبیوں کو نام کے ساتھ خطاب کیا کرتی تھیں۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ مگر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یوں ارشاد باری ہوتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے، چنانچہ اذان اور خطبے اور تشہد میں اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی امت پیش کی گئی اور جو کچھ آپ کی امت میں قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب آپ پر پیش کیا گیا، بلکہ باقی امتیں بھی آپ پر پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتایا گیا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو ان کے مانگنے کے بعد عطا فرمایا وہ آپ کو بن مانگے عنایت فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا یوم لا یجزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ یہاں سوال سے پہلے بشارت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے تھے وَاجْنُبْنِي وَبَنِیَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بن مانگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے آپ سے گندی باتیں، اے گھر والوں ستھرا کرے تم کو ستھرا کرنا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ جل شانہ بن مانگے فرماتا ہے انما اعطیناک الکوثر ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش تک فرش مشروف ہیں۔ نماز خطبہ اذان میں اللہ کے نام مبارک کے ساتھ آپ کا نام مبارک کا ذکر ہے۔ عرش پر، جنت کے محلوں پر، پھولوں کے سینوں پر، جنت کے درختوں پر، درختوں کے پتوں پر اور فرشتوں کے چشم و آبرو پر آپ کا اسم شریف لکھا ہوا ہے۔ آپ سے پہلے جس قدر انبیاء کرام گزرے ہیں وہ سب آپ کے شناخواں ہیں اور قیامت کو شناخواہوں میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے یوں ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر آپ کے شہر کی، آپ کے زمانے کی قسم کھائی، آپ کی زلفوں کی، آپ کے بستر اوڑھنے کی قسم کھائی، یاسین طٰہ مدثر کے نام سے آپ کو پکارا۔ غرض اللہ جل شانہ نے جو شان اور فضیلت ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہیں، الفاظ کتابوں میں لکھنے
اور نعت خواہوں کی نعتوں میں وہ صفت پوری نہیں سما سکتے۔ اللہ جل شان نے آپ کی صفت میں قرآن پاک کے 30 پارے تحریر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آیات میں اپنے حبیب کی قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرام الخلق ہیں، اس لیے دیگر انبیاء، مرسلین اور ملائکہ سے افضل ہیں۔